حضرت علی کی یوم شہادت 21 رمضان المبارک کی یہ شب، ہم اس پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ کے فضائل و مناقب سے اگر ہم آج آغاز کریں، اور پھر ایک بریک کے بعد علامہ صاحب بھی یہاں پر ہوں گے، پھر ان سے بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ علیہ السلام جتنا بھی کریں ان کے لیے کم ہے کہ وہ ان کی ساری نسبت ایسی ملی ہوئی ہے۔ اسلام لانے والوں میں السابقون الاولون کے اندر ہیں، یہ ینگسٹر میں بالکل جو بچے تھے کم عمر، ان میں سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہستی وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اسد اللہ، اللہ کا شیر، جو اللہ کا شیر ہو پھر اس کو کہنے کہ اس کو ساری چیزیں آگے اس کے ہیچ ہیں پھر تو ماشاءاللہ۔ فضائل کے اندر دیکھیں تو دیکھیں کتنے سارے فضائل اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک تو سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، آپ کے گھر میں تربیت ہوئی، سلسلہ نسب پورا ایک جا رہا ہے، یہ نسبت۔ دوسری طرف نسبت دیکھیں تو آپ کے داماد ہیں، داماد کے ساتھ ساتھ جو جنت کے سردار ہیں حضرات حسنین کریمین، ان کے بابا یعنی ماشاء اللہ والد گرامی، یہ نسبت۔ ادھر دیکھیں زوجہ محترمہ، اتنی مقدس کائنات کی ہستی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، کہ جو سیدہ کائنات ہیں اور جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، تو ان کے زوجہ محترم ہیں۔ یہ کوئی ایک نسبت ہو تو انسان اس پہ ذکر کرے۔ اللہ نے نسبتوں کا، فضیلتوں کو مجموعہ بنا رکھا ہے، اور جو ایک بڑی سعادت آپ کو ملی وہ یہ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا بستر رسالت کہ جس پر ہر کوئی استراحت نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے، اس پر آپ نے ان کو استراحت کے لیے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کہ آپ رات کو یہاں پہ آرام فرمائیں، اور جتنی امانتیں میرے پاس دشمنوں کی بھی ہیں وہ سب امانتیں ان تک پہنچا کے پھر آپ صبح تشریف لے آئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی موت کا، زندگی کا کبھی مجھے یقین نہیں ہوتا کب موت آ جائے، زندگی کب ختم ہو جائے، لیکن اس رات میں اطمینان سے بے فکری کے ساتھ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آنی، چونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ استراحت فرما کے لے کے گئے، کیونکہ امانت میرے ذمہ چھوڑی ہے تو امانتیں پہنچیں گی، تو آج کی رات مجھے موت نہیں آنی۔ تو یہ تو وہ موٹے موٹے فضائل جو میں نے ابھی بیان کیے، اور بس اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے۔ علامہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے دیگر معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، کلام بھی یہاں پر سنیں، آپ کا انتظار تھا آپ آئیں اور پھر ہم شروع کریں گفتگو۔ آج جس عظیم ہستی سے منسوب ہے یہ رات اور کل کا پورا دن بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ذہانت، شجاعت، ان کی ذہانت سے جو اسلام کی خدمت ہوئی، اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے عقیدت، محبت، احترام کے ساتھ بارگاہ مولا علی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں حضرت علی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں پرورش پائی، سبحان اللہ، نبی پاک کی تربیت میں رہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار کے شوہر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد ہیں، سبحان اللہ، اور خود تمام اولیاء کے سردار ہیں، جو پہلی امتوں میں ولی ہوئے ان کے بھی سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، میرے خون سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ میرا ہے، اور میں علی سے ہوں کہ علی میں جو کمال ظاہر ہوگا وہ میرا ہی ہوگا، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ ولی کے معنی دوست اور مددگار کے ہوتے ہیں، تو یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
مددگار اور دوست اور پیارا رکھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی پیارا رکھتا ہے. آپ نے ان کے جو 7 نام کے کرم اللہ وجہہ، اس کی وجہ بتا دوں. باقی سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا ذکر آئے تو کرم اللہ تعالی وجہہ. منافق جو تھے، جن کی زبان پر ایمان کے کلمے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، قرآن نے ان کو منافق کہا ہے. وہ حضرت علی کے چہرے کے بارے میں برا جملہ کہتے تھے. میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ مراد ہے کرم اللہ تعالی وجہ. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو اعزاز عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کی ذات کو کسوٹی بنا دیا ہے. کسوٹی یہ جیولر حضرات سونا رگڑ کے دیکھتے ہیں اصلی ہے یا نہیں. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ علی سے محبت رکھے گا ایمان والا، علی سے بغض رکھے گا منافق. تو اب جس کو چیک کرنا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، ذکر علی اس کے سامنے کیا جائے. اگر وہ خوش ہوتا ہے تو مومن ہے، اور اگر اس کے بل پڑتے ہیں تو وہ منافق ہے. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. بہت بڑا اعزاز. اب آپ نے مجھے 2 باتیں کہی ہیں، شجاعت کی اور ذہانت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازہ ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. چنانچہ حضرت علی کو یہ شان حاصل، ان کا اعلان تھا مجھ سے جو چاہو پوچھو، میں جواب قرآن سے دوں گا. کوئی بات. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. 2 خواتین کے ہاں بچے ہوئے، جو مڈ وائف جس کو ہم اردو میں دائی کہتے ہیں، اس وقت یہ میٹرنٹی ہومز نہیں تھے. تو دائی ایک تھی. ایک ہی گھر میں 2 خواتین کے ہاں بچے ہوئے، ایک کے ہاں لڑکا اور ایک کے ہاں لڑکی. وہ دائی بھول گئی کہ کس کا لڑکا تھا کس کی لڑکی. اس زمانے میں ڈی این اے وغیرہ یہ ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، اور مشکل پیش آ گئی کیونکہ آگے رشتے ناتوں کے مسئلے، سارے پوری زندگی کا سوال. اور دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ لڑکا میرا ہے. یہاں ایک بات کرنے کو جی چاہتا ہے کہ خود عورت لڑکی کو نہیں پسند کر رہی، بالکل ایسے ہی، جبکہ مردوں کو داد دیں کہ یہ لڑکیوں کو پسند کر لیتے ہیں. بہرحال حضرت علی کے چونکہ فرمان تھا، وہ آپس میں جھگڑا پڑ گیا. تو کسی نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ قرآن سے جواب دیں گے، شک دور ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آئے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح کے سوالوں کے لیے تو نہیں کہا تھا میں نے، لیکن آپ نے فرمایا ایسا کرو 2 پیالے ایک جیسے لو اور ان خواتین سے کہو کہ دونوں میں دودھ دیں. جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی ہے. اچھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کون سی آیت سے مسئلہ نکالا؟ فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھا ہے. شک بھی دور ہو گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ وہ ہستی ہیں، غدیر خم کا موقع تھا. میرے آقا کریم اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کنت مولاہ فعلی مولا. ایک روایت میں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. مولا کے معنی وہی مددگار، پیارا، رہبر.
تو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا سبحان ہے۔ اللہ، تو سبحان جب اللہ، نبی سبحان اللہ۔ پاک کے وہ مظہر ہیں اور شہر علم کے دروازہ ہیں، حکمت کے گھر کے دروازہ ہیں، تو ان کا علم کتنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، تو حضور کی آنکھ کے حلقے میں جو پانی رک گیا تھا وہ انہوں نے پی لیا تھا، تو فرماتے تھے مجھے اس کی وجہ سے علم ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں جو ارشادات ہیں بہت زیادہ ہیں۔ شجاعت کا یہ حال کہ حضرت علی بدر کے میدان میں، یہ ذوالفقار، لوگ ذوالفقار کہتے ہیں، ذوالفقار، وہ دندانے تھے نا، ان کو فقار کہتے ہیں، تو حضور کی تلوار تھی، نبی پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور جنگ بدر میں 70 افراد مارے گئے تھے، جن میں سے آدھے حضرت علی نے مارے تھے، اور غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ خیبر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، پہاڑ پر قلعہ ہے، نیچے سے پتھر مارتے ہیں اوپر جاتے ہوئے ہلکا ہو جاتا ہے، تیر چلاتے ہیں اس کی رفتار اوپر جاتے ہوئے سست ہو جاتی ہے، وہ اوپر سے پھینکتے ہیں تو نیچے تیزی سے آتا ہے۔ 3 بار حملے کیے، کامیابی نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں بھی موجود ہے کہ کل ہم جھنڈا اس مرد کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، یفتح اللہ علی یدی۔ نشانی کیا بتائی؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یہ اتنی پیاری نشانی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کے لیے تو سونا مشکل ہو گیا، رات گزارنی مشکل ہو گئی، وہ خوش نصیب کے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ صبح ہوئی کہ سب کے چہرے حضور کے، یعنی نگاہیں حضور کے چہرے پر، کہ کب یہ ہونٹ ہلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ عرض کی حضور ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا، میں کسی اور کا نام لے دیتا۔ حضور نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آگئے، آنکھوں کی وجہ سے چلنے میں تکلیف تھی، حضور نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں فبرئ، مجھے نہیں پتا کہ وہ تھوک پہلے پھیلی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو اللہ گئی۔ اکبر، حضور نے ان کو جھنڈا دیا۔ صحابہ نے کہا جب تک ہم اوپر نہیں جائیں گے، اندر نہیں جائیں گے، فتح نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ اگر آپ نے کبھی قلعہ دیکھا ہو تو اس کے دروازے بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت بھاری ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، تو وہ قلعے کا دروازہ تھا، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا لیا، تیر آ رہے ہیں اسی پہ لگ رہے ہیں۔ وہاں صحابہ اندر داخل ہو گئے، بعد میں 40 افراد اس دروازے کو اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا آپ نے ایک ہاتھ سے کیسے اکھیڑ لیا؟ فرمایا قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہاں ایک پہلوان تھا مرحب، 1000 آدمی سے اکیلا زور کرتا تھا، 3 من کی تلوار چلاتا تھا ایک ہاتھ سے، اتنا بڑا پہلوان۔ اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ تو وہ لوہے میں غرق تھا، خود ہوتا ہے رنگ لوہے کا، پہلے پگڑی باندھی، اس پہ خود رکھا، پھر کپڑا باندھا، پھر خود رکھا کہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے، پھر پورا لوہے میں غرق، اتنا بڑا پہلوان لوہے میں غرق آیا، اس نے حضرت علی پہ وار کر دیا، حضرت علی نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور پھر اس زور سے تلوار ماری، دونوں خود کٹے، اس کا چہرہ کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا،
اور تلوار کی نوک زمین میں جا کے لگ گئی. اللہ پورے اکبر. خیبر میں شور مچ گیا. یہ کیسا پہلوان ہے, یہ کیسا شخص ہے جس نے مرب کے یوں 2 ٹکڑے کر دیے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کا لقب ہے اسد اللہ الغالب, اللہ کے غالب آنے والے شیر. بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, اور وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. بلکہ میں ایک لفظ کہہ دوں, ان کا نام بہت بڑا ہے, دنیا بہت چھوٹی سی ہے. اللہ اکبر.